الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اہم فریضہ جو جمعہ کی نماز ہے ہمیں ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالی نے موقع دے رہا ہے. اور محترم حضرات، گزشتہ جمعہ بات ذرا طویل ہو گئی تھی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا. مستقل میں نے مطالعہ کر آیا تھا کہ ان کے بارے میں بات اسی جمعہ میں ختم کروں تو گزشتہ جمعہ نہیں ہوا، ادھوری رہ گئی بات اور چند باتیں ہیں اور وہ بتا کر انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. محترم حضرات، سب سے پہلے ہم ان کی پیدائشی تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم جان چکے ہیں اور ان کے بچپن کے حالات بھی جان چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان پر خود وہاں کے جو افراد تھے اور ان کے مجلس میں بیٹھنے والے وہ بیان فرماتے ہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ افراد ان کے ہاتھ میں ایمان، توبہ و استغفار کر ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے ہیں. 1,00,000 سے بھی زیادہ ایک مجلس میں. اور محترم حضرات، 5,000 سے زیادہ ان کے مجلس میں لوگ عیسائی، یہودی اور کٹر دشمن افراد اسلام کے ان کے مجلس میں جا کر بیٹھتے اور ان کی زبان کی تاثیر کی برکت سے اور ان کے وعظ و نصیحت کے برکت سے وہ اسلام قبول کر مجلس سے واپس چلے جاتے تھے. یہ ان کی مجلس کی باکمال کمالات ہیں. اور محترم حضرات، ایک مرتبہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیانات سے دور چلے جاتے تھے، کسی کے سامنے، مجمع کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، بس اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس اللہ کے نبی کے یہاں دل میں رہتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 4 خلفائے راشدین آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں افراد کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے بڑے پائے کے عالم ہیں اور بہت بڑے پائے کے زبردست شیخ الحدیث ہیں اور حدیثوں کو ایسا بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے بات سن کر اور ان کے درس میں رو پڑتے ہیں. ان کے شاگرد ایسے سمجھ جاتے ہیں جیسے کہ سامنے والا سمجھانے والا بہت زبردست آدمی بیٹھا ہوا. اتنا ہونے کے باوجود بھی بیانات نہیں کر رہے ہیں، اتنا ہونے کے باوجود بھی کسی بھی نہیں سمجھا رہے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ شکایت کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں عبد القادر ادھر آ جاؤ،
ادھر آ جاؤ. کہتے ہیں کہ خواب ہی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیتے ہیں جاؤ اب لوگوں کو بات بتاؤ، اب لوگوں کی بات سامنے بیان کرو، اب جا کر کھل کر بتاؤ، اللہ اور رسول کی تعریف کو بتاؤ، خوب بیان کرو. بات 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 آپ کی ہوگی، زبان میں تاثیر ڈالنے کی ہماری ہوگی، اور ہم ڈالیں گے تمہاری زبان میں تاثیر. ایک مرتبہ خود بیان کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، بتا رہے ہیں فلانا میدان میں آ جانا میرا بیان ہونے والا ہے، فلانا میدان میں آ جانا میرا بیان ہونے والا ہے، فلانا میدان میں یہ وقت میں آ جانا میرا بیان ہونے والا ہے. اور خود بیان کرنے والے اعلان کر رہے ہیں، خود بیان کرنے والے خود اعلان کر رہے ہیں. اور تعجب ہو گیا لوگوں کو، اتنے دنوں سے شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان نہیں کیا، آج کیا بات ہے؟ سب کو جمع کر رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، بتانا کیا مقصد ہے؟ وہ 30,000 سے بھی زیادہ مجموعہ جم جاتا ہے، 30,000 سے بھی زیادہ مجموعہ جم جاتا ہے ایک بات پر. اور دیکھیے محترم حضرات، وقت ہو گیا بیان کا اور گھر گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر چھوٹی سی مسجد ہے، میں بات کر رہا ہوں، میری بات دور ذرا دور تک جائے گی اور اس کے بعد نہیں جائے گی، 100 میٹر 200 میٹر جائے گی، اس کے بعد نہیں جائے گی بات. وہ زمانے میں کچھ کرنٹ نہیں تھا، کچھ مائک سسٹم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بولنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں اور کن کی تعریف؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اور کن کی باتیں بتا رہے ہیں؟ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں. سامنے 20,000 کا مجموعہ بیٹھا ہے اور پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے ادھر 10,000 کا مجموعہ بیٹھا ہے، کل 30,000 کا مجموعہ ہو گیا. اور ترجمان وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا، یہاں پر جو بات بتاتے تھے 100 میٹر پر تو ایک آدمی کھڑا، جو میں بات بتا رہا ہوں مولوی صاحب ایسا بتائے ہیں، مولوی صاحب اللہ اور رسول کی بات ادھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر ایک آدمی رہتا تھا ان کو بتاتے تھے. ایسا ہی ان کی بات دور دور تک پہنچتی تھی. اور کہنے لگے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی ترجمہ کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، میں اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، رسول کے باتیں بتانے والا ہوں. اور بتانے لگے اللہ کی قسم کھا کر وہ مجمع میں افراد کہتے ہیں جو مجمع 10,000 کا مجمع پہاڑ کے ادھر تھا، وہ پہاڑ کے وہ حصے میں تھا. کہنے لگے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے کھڑ کر بات کہہ رہے ہیں تو ایسا صاف صاف ان کے باتیں ہم نے سمجھ آتی تھی. یہاں پر بتانا مقصود ہے محترم حضرات، ان کے کرامات کی بات ہے کہ یہ یہاں بتا رہے ہیں، ان کی باتیں وہاں پر سننے آ رہی ہیں. اور بازو کھیتے تھے، بازو باغات تھے، وہاں کے افراد کام کرنے والے کہہ رہے ہیں. یہاں جو عبد القادر نے جو شیخ نے کہا تھا باتیں ہمارے کانوں میں آ کر کہنے والوں نے کہہ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا. خود بخود ہمارے کان وہاں پر لگ گئے اور ان کے باتیں ہمیں سننے لگے. اور سن کر محترم حضرات ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر دیے اور ان کے ہاتھوں پر گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے لگے. ان کے ہاتھوں میں برائیوں کو چھوڑنے لگے، شراب کو چھوڑنے لگے، جوے کو چھوڑنے لگے اور بت پرستی کو چھوڑنے لگے، اور تمام کے تمام چھوڑ کر شیخ کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر گئے. شیخ کے ہاتھوں میں ایمان قبول کر گئے ہیں. وہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اور ایک کرامت ان کی یہاں زندہ کرامت لکھا ہے محترم حضرات. ایک مرتبہ بیان کرتے 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 اب شروع ہو گیا ہے سلسلہ، اشارہ ملا ہے اللہ کے نبی کا، بتانے والے ہیں باتیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کس کی باتیں؟ اللہ کی باتیں. اور کس کے ارشادات؟ رسول کے ارشادات بتا رہے ہیں. اور مجموعہ ادھر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. بارش ایسے ہو رہی ہے، بارش ایسے ہو رہی ہے، لوگ افراتفری مچ گیا، ادھر بھاگنے لگے لوگ. اور یہاں پر بھی چھت نہیں رہا، بارش آ گیا تو میں یہ ایک آدمی باقی رہوں گا، سب کے سب چلے جائیں گے، ایسا محسوس ہو جائے گا. محترم حضرات وہاں پر بھی بھاگنے لگے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بات جلالی بزرگ تھے،
اور پیران پیر اس لیے لقب ملا تھا، اور وہ بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور کہنے لگے مجمع کو منتشر نہ ہو، یہاں پر ہی بیان ہوگا، منتشر ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور رسول کے ارشادات کو بتا رہا ہوں، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا اے اللہ، ہاتھ دونوں ہاتھیں اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ، میں تیری توحید کو بیان کر رہا ہوں، تیری پاکی کو بیان کر رہا ہوں، تیرے ختم المرسلین کے ارشادات کو میں سنا رہا ہوں، نہ کوئی دوسری بات بتا رہا ہوں، نہ کوئی میں شیخیاں بتا نہیں رہا ہوں، اے اللہ یہ بارش کو بند کر، یہ بارش کو ختم کر دے۔ اور کہنے لگے ہیں، بغداد کے افراد کہنے لگے ہیں، جس جگہ پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی تھی، وہ مجلس چھوڑ کر بازو برسنے لگا، بازو برسنے لگا، اتنے بڑے جلالی بزرگ تھے۔ اور محترم حضرات، 5 سال یا 6 سال کے تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں قافلہ جاتا تھا، حج کے لیے روانہ ہوتا تھا، اور روانہ ہونے لگا ایک قافلہ 4 یا 5 سال کے ہیں، اور ان کے والدہ کو بتا رہے ہیں، امی جان یہاں پر تکبیر بلند کرتے ہوئے افراد حج کو جا رہے ہیں، میں کیا کروں، میری بھی تمنا ہے۔ امی جان کہتی ہے کہ بچے وہاں پر جانے کے واسطے کچھ پیسہ ہونا چاہیے، کچھ دینار و درہم ہونا چاہیے، ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وقت کے پیٹ بھرنے کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر جا کر آپ کیا کریں گے؟ نہیں بیٹا، نہیں جانا، اور اللہ اگر زندگی میں کچھ مہلت دے اور زندگی میں کچھ مال و متاع دے دے تو ہم حج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی بات کہنا تھا، روتے ہوئے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے کو دیکھنے کے لیے، قافلے کو یا پیچھا کرنے کے واسطے چلے گئے، ایک چھت پر چڑھے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے یعنی گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ لوگ تو تیرا گھر کا دیدار کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کا روزہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی نصیب کر۔ یہ دعائیں کرنا تھا۔ کتنے سال کے ہیں؟ 4 یا 5 سال کے ہیں۔ ایک آواز آئی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، آپ آنے کی واسطے ضرورت نہیں ہے، آپ میرے دربار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود بخود بادل پھٹا، سامنے آنکھیں مچ گئے تھے، یہ بادل پھٹنے کے بعد اور آنکھ کھول دیے، ندا آئی اللہ کی طرف سے، پیران پیر آنکھ کھولیے، سامنے آنکھ کھول رہے تو کعبہ نظر آ رہا ہے، سامنے آنکھ کھول رہے تو نبی کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ اتنے بڑے جلالی بزرگ ہونے کے باوجود بھی اتنی عاجزی محترم حضرات، لوگ کہہ رہے ہیں حضرت کون سی تو بھی ایسی نصیحت کرو ہماری زندگی بدل جائے۔ میری زندگی میں ایسے اعمال نہیں ہے، تم نہ کیا نصیحت کروں، تم نے کیا باتیں بتاؤں، میں تمہیں کیا نصیحت کروں، کیا بتاؤں میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا معلوم ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ محترم حضرت، اتنے بڑے جلیل و قدر بزرگ ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی عاجزی تھی، اور اتنے بڑے باکمال کے بزرگ تھے، اور آخری وقت میں بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارے اولاد کو جمع کر بغداد کی سرزمین پر عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، اور پورے جو ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہے 40 ان کے بچے تھے، پورے ٹوٹل 40 بچے تھے، کہ یہ کیا بھائی 40 بچے ہیں، ویسا ہے ایسا یہ نہیں، وہ دور میں ویسا تھا، آج ایسا دور آ گیا، ہمارے دو ایسے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ایسے عورت سے نکاح کرو سب سے زیادہ بچے دینے والی ہو یا بچے جنم دینے والی ہو، ایسے عورت سے نکاح کرو، یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کے بچے زیادہ ہو،
جس کے بچے زیادہ ہوں۔ اور محترم حضرات آگے ادھر پورے افراد کو جمع لیے اور ان کے بچوں کو جمع کر اور ان کے بڑے فرزند کتابوں کے اندر لکھا ہے عبد الوہاب ان کے نام تھے، اور کہنے لگے ابا جان کس لیے جمع کریں، کیا بات ہے، کیا نصیحت کرنے والے ہیں؟ بیٹا میں کچھ نصیحت وغیرہ نہیں کرنے والا ہوں، میں وصیت کرنے والا ہوں۔ میں کیا کرنے والا ہوں؟ وصیت کرنے والا ہوں۔ کیا بات ہے؟ وہ دل ہی میں اور سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ابو جان کو مغفرت عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کہنے لگے کیا مانگ رہے ہو بچے، کیا دعا کر رہے ہو؟ جنت کی دعا کر رہے ہو؟ قسم خدا کی 30 سال سے آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے میری جنت کو اللہ تعالیٰ نے دن میں ایک مرتبہ تو دکھا رہا ہے، دن میں ایک مرتبہ دکھا رہا ہے۔ 30 سال ہو گئے، تمہیں جنت کی کیا طلب کر رہے ہیں؟ دعا یہ کرو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، دعا یہ کرو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر ہمیں پینے کو نصیب ہو جائے، ایسے دعا کرو۔ کیا جنت کی طلب مانگ رہے ہو؟ خود کہہ رہے ہیں اور بچوں کو باری باری بلا کر ایک وصیت کریں گے، اور کرنے کے بعد محترم حضرات اور فجر سے پہلے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیارے ہونے کے بعد اور ان کی تدفین ہو گئی، سب ہو گیا، اور بڑے بیٹے عبد الوہاب نے تمام کے بچوں کو جوڑ لیا اور کہنے لگے کیا بات ہے، ابا جان نے کیا وصیت کی ہے، ابا جان نے کیا وصیت کی ہے، بتاؤ۔ 40 بچے تھے، الگ الگ کوئی بات ہو تو ایک باری کر بلا رہے ہیں۔ عبد الوہاب ان کے جو بڑے بیٹے کہتے ہیں ابا جان نے ایک نصیحت کی تھی، وہ بڑے بزرگ تھے، مائے کے بزرگ، ایک وصیت کر چلے گئے، اور میں ایک ادنا غلام ہو کر اور ان کا ادنا درجے کا ماننے والا ہو کر اور ایک حیثیت سے محترم حضرات ہمیں اس کے قابل ہی نہیں ہے ان کے باتیں ارشاد کرنے کے واسطے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے واسطے۔ ایک بات کہی ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا بنی التوحید تدخل الجنت بسلام آمین، یہ بات کہہ کر پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بچوں کو ایک ہی بات کہی ہے، کیا؟ یا بنی التوحید تدخل الجنت بسلام آمین۔ ایک بچے سے لے کر آخری بچے تک یہ بات بتائے، یہ بات کا مقصد یہ ہے بیٹے توحید کا دامن کو تھام لے، کلمے کا دامن کو تھام لے، اور تیری زندگی میں کلمے کو جگہ دے لے، تیری جنت کا دروازہ ایسا کھلے گا تیرا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا، تیرا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے محترم حضرات ہمیں توحید کو ہمارے دلوں میں جگہ دیں، اور کلمہ طیبہ کو ہمارے دلوں میں جگہ دیں، اور ایک اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ کریں، اور ایک اللہ کے پاس ہمیں گڑ گڑائیں۔ اور شیخ کہہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، توحید کا دامن اور کلمے کا دامن تھام لیجئے اور ہماری زندگی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اتنے بڑے پائے کے بزرگ بول کر ہمیں نصیحت کر چلے گئے ہیں، اور اتنے ارشادات ہیں، اور ان کے ارشادات کو ہمیں جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی باطل طاقتیں ہمیں کوئی کیا بھی نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی۔ ہر دور میں موسیٰ تھے، ساتھ فرعون بھی تھا، ہر دور میں ابراہیم تھے، ساتھ میں نمرود بھی تھا، ہر دور میں محمد تھے، اور ساتھ میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، اور ساتھ میں اللہ کا کلمہ بھی تھا، اور بلند ہوتے گیا ایسے ہوتے گیا، برسوں گزر گئے، 14 سال گزر گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، اور آج بھی ان کا ڈنکا
بج رہا ہے، اور آج بھی ان کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اور آج بھی قرآن بلند ہو رہا ہے، اور آج بھی نمازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہمیں بھاگے چلے جا رہے ہیں مسجد سے، اور یہ جمعہ میں مجمع تھا، عصر میں نہیں، عصر میں تھا، ظہر میں نہیں، ظہر میں تھا، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں، ایسا ہی غائب ہوتے چلے جائیں تو ہمارے سروں کے اوپر بادل کم ہیں، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں مصیبتیں آتے چلے جائیں گے، اور ہمیں کیا بھی کر نہیں سکیں گے۔ صرف وہ زمانے میں قرب قیامت سے پہلے چند افراد کہیں گے مصیبت آنے پر، اور وہ زمانے میں آئے گا، دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج آئیں گے اور کہیں گے، تو کیا کریں گے؟ اس دور میں بھی ایک افراد، بوڑھے افراد کہیں گے یہ ہمارے آبا و اجداد کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں کلمہ کا نعرہ بلند کریں گے، اور ہمارے آبا و اجداد قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو قرآن کے اوراق ہمیں اٹھا کر دیکھیں گے، اور ہمارے آبا و اجداد نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی نماز پڑھیں گے۔ وہ دور آنے سے پہلے ہمیں مسجد سے قریب ہو جائے، وہ دور آنے سے پہلے ہمیں نمازوں سے قریب ہو جائے، اور وہ دور آنے سے پہلے ہمیں روزہ اور شریعت کے قریب ہو جائے، اور ہمیں قریب ہونے سے پہلے نامعلوم ہمارا قبر کا گڑھا قریب ہو جائے، نامعلوم ہمارا قبر کا گڑھا قریب ہو جائے۔ اسی لیے محترم حضرات، رہتی زندگی میں ہمیں نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیک عمل کریں گے، ہمارے پیٹھ پیچھے جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہمیں نظارہ دیکھیں گے ہمارے نیک اعمال کا، اور ہمیں نظارہ دیکھیں گے ہمیں برے اعمال کا۔ اس لیے کوشش کریں، آج سے عہد کریں، ہماری زندگی میں ہمیں نماز نہیں چھوڑیں گے، ہماری زندگی میں کلمہ طیبہ کو ہمیں قائم و دائم رکھیں گے، ہماری زندگی میں ہمیں نماز کو اور قرآن کو مقدم رکھ کر ہمیں زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مشکل کام ہو اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑا کر مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔